علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق جو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان والوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی مشرک فوت ہو جائے، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، اور رہی بات ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی تھی۔ اور نبی اسلام بھی فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت دے دی، تو جب میں نے بخشش کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، اپیل کی، اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی۔ ہاں، جن کو علم نہیں تھا قرآن کا، ابھی اللہ نے فرمان جاری نہیں کیا تھا، تو جنہوں نے پہلے دعا کر لی ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے گا۔ اور جہاد میں پیچھے رہنے والوں کے متعلق اللہ نے پیغام دیا کہ وہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، جہاد کے میدان کے اندر موت نہیں ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملتی ہے شہادت کی موت۔ فرمایا اس وقت جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو پھر تمہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کی مدد جب آ جاتی ہے تو وہ انسان کے غالب آتا ہے۔ اللہ کی مدد انسان کو جب پہنچتی ہے تو پھر اس کو کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، تو انسان اللہ کی توفیق سے پھر کامیاب ہی کامران ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی ہر معاملے میں مدد فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 117 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پہلے تو جیش اسرا، تنگی کے لشکر کے متعلق بات کریں گے، اور پھر آگے جو تین مخلص مسلمان، سچے مسلمان، پکے مسلمان جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے متعلق میرا رب مفصل بیان کرے گا۔ مزید ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لقد تحقیق تاب اللہ، اللہ متوجہ ہوا، اللہ نے توجہ کی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصاری اور انصار کے اوپر۔ اللہ اکبر، اتنا سخت معاملہ تھا، اس غزوہ تبوک کا نام ہی جیش اسرا پڑ گیا تھا، تنگی کا لشکر۔ ایک ایک انسان کے لیے 8 بندوں کا گروپ ہوتا تھا، ایک سواری ان کو بھی تھی، وقفے وقفے کے ساتھ بیٹھنا، 15 دن کی مسافت تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں دن کے اندر 1 کھجور ملتی تھی۔ اللہ، پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب ہمیں 1 کھجور 2 فرد کے لیے ملتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا 1 کھجور کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ کہنے لگے 1 کھجور کا بھی پتہ ہمیں اس وقت لگا جب ہمیں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ اللہ، کہتے ہم کھجور کو چوستے رہتے، جب کھجور ختم ہو جاتی ہم بھی سارا ٹائم کھجور کی گٹھلی کو بھی چوستے رہتے، اپنے منہ کے اندر گھماتے رہتے، حتیٰ کہ یہ بھی دن آئے تھے، یہ بھی اوقات آئے تھے کہ ہمیں 1 قطرہ پانی بھی میسر نہیں آتا تھا، اور ایسے ہوتا تھا کہ ابھی ہماری جان نکل جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کفیت کو دیکھا تو فرمایا اونٹ نہر کر لو۔ اونٹ نہر کر کے اونٹ کی اونچی کو نکال کے اس کے پانی کو نچوڑ کے صحابہ پیا کرتے تھے، اپنے ہونٹوں پر لگایا کرتے تھے، تاکہ زندگی کی یہ جو سانس ہے یہ چلتے رہے کہ زندگی کی سانس ختم
ہم تو ایسے پانی کو دیکھنا نہیں پسند کرتے. جنہوں نے اس دین کے لیے قربانی دی ہے، یقین کر کے مانیے گا ایسے لوگوں کے متعلق اللہ ضرور فرماتا تو یہ ان کا حق تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے، اپنے رب کے اوپر راضی. ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ذرا اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھیں ہر فرد ہم نے دین کے لیے کیا کیا. 2 قطرے بارش کے پڑ گئے ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. گرمی کا ہو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، بھوک کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، مارے کھانا تو الگ ہے. ہم تو نرم قالینوں کے اوپر نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم اس کے لیے نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. یہ دین ہمیں پلیٹ کے اندر جس طرح کھانا پکا پکایا ملتا ہے نا، اس طرح ہمیں دین ملا. اس لیے ہمیں اس دین کی اہمیت نہیں ہے، قدر و منزلت نہیں ہے. اس دین کی قدر و منزلت تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہوتی ہیں، جنہوں نے دن رات مارے کھائے تھے اس دین کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، بس اللہ کا دین غالب آنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ نظر کرتے رہیں گے، سواری آگے کم ہے، پھر کیا مسئلہ بنے گا؟ فرمایا اللہ سے دعا کی تھی اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ ان ایام کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے اور صحابہ اکرام 30,000 کا لشکر تھا، کوئی چند لوگ نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں والمہاجرین اور مہاجرین بھی تھے، والانصاری اور انصار بھی تھے. الذین تبعوہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فی ساعۃ العسرۃ، اس تنگی کی گھڑی کے اندر، اوقات کے اندر، من بعد اس کے ما کان قریب تھا، یغیب ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل، فریقاً ایک گروہ کے، منہم ان میں سے. ایسے کٹھن حالات سے گزرنا پڑا کہ بعض لوگ یہاں تلک ہو گئے، اللہ معاف کرے، کہ یہ دین سچا دین نہیں ہے، لہذا اس دین سے پلٹ جاؤ، جس دین کے اوپر تم پہلے تھے اسی دین کے اوپر چلے جاؤ. کہ ہمیں کن امتحانات کے اندر ڈال دیا ہے، کس مشکل کے اندر ڈال دیا ہے. ہمیں کھانا بھی نہیں مل سکتا، پینے کے لیے پانی نہیں مل سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اللہ کا مقرب انسان کہتے ہیں. کیا ان کے کہنے کے اوپر اللہ من اور سلوہ کھانے پینے کی اشیاء یا پانی نہیں نازل کر سکتا؟ قریب تھا اللہ کہتے ہیں ان کے دل پھر جاتے، بدل جاتے، کافر ہو جاتے، جس دین کے اوپر پہلے تھے مشرک ہو جاتے. اگر یہودی تھا تو یہودی ہو جاتا پہلے کی طرح، اگر عیسائیت سے تو اسلام قبول کیا تو عیسائی بن جاتا. اللہ فرماتے ہیں قریب تھا، اتنی سخت آزمائش تھی، اتنی سخت مصیبت تھی، اتنی سخت تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ ان کے دل بدل جاتے. ثم تاب علیہم، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے اوپر توجہ کی. اللہ میری مہربانی ہوئی، میری رحمت ہوئی، کھانے کے لیے رزق دیا، پینے کے لیے صاف پانی دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ بے شک وہ اللہ کی ذات بہم رعوف، وہ بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والی ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والی ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ وہ دین کو بدل ڈالتے، اپنے پچھلے دین کے اوپر چلے جاتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے حال پہ رحم کیا، اس لیے وہ اپنے دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہتے تھے. یہ اللہ کے پاس ہوتا ہے سارا معاملہ. بڑے بڑے بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے ان حالات سے گزر کے اپنا رخ چینج کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ جیسے بھی حالات آئے اللہ دین اسلام کے اوپر ہی ثابت قدم رکھنا. موت آئے تو ایمان کی موت نصیب فرمانا. آگے جو معاملہ آ رہا ہے یہ 3 اشخاص تھے، نیک لوگ تھے. ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. خود ہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بیان کرتے نبینے ہو گئے تھے. کہنے لگے مجھ سے ایک واقعہ سنو.
سبق سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے غزوہ تبوک کے لیے نبی اسلام نے اعلان کر دیا، اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہاں لڑائی کے لیے نہیں جانا تھا، وہاں تو قافلہ روکنے کے لیے جانا تھا ابو سفیان کا۔ بہرحال میں نہیں شریک ہو سکا۔ نبی اسلام نے اس سے پہلے جتنے بھی غزوے لڑے ہیں توڑیا کلام، نبی اسلام کا انداز اور ہوتا تھا، کچھ مخفی بات اور ہوتی تھی۔ ہم نے لڑنے کے لیے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بس چل پڑو، گیٹ دائیں طرف ہے، اوپر سے چکر لگا کے بائیں طرف نکل گئے، یعنی کافروں کو دھوکہ دے کے کہ کوئی ہماری بات کسی دوسرے تک نہ پہنچا دے۔ نبی اسلام مخفی بات رکھتے تھے، ہم نے کس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے۔ لیکن یہ واحد غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس کے اندر نبی اسلام نے کوئی لوگی چھپی بات نہیں رکھی تھی، کیونکہ ایک سپر پاور کے ساتھ جا کے لڑنا تھا اور وسائل بہت زیادہ چاہیے تھے، سفر بڑا لمبا تھا، افراد کی قوت بھی چاہیے تھی اور اسلحے کی قوت بھی چاہیے تھی۔ نبی اسلام نے فرمایا لوگوں تبوک کے لیے جانا سیدھی بات ہے، صدقہ بھی چاہیے، زاد راہ بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے۔ کہتے دن رات لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، کہتے جتنی میرے اوپر رب کی خیر ان ایام کے اندر تھی نا، میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھی، ان ایام کے اندر میرے پاس 2 سواریاں تھیں، کبھی اتنا میرے پاس مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک سے پہلے میرے پاس مال ہوا۔ کیا بھی کہتے بس آج تیاری کرتا ہوں، صبح تیاری کرتا ہوں، کل تیاری کرتا ہوں، شام کو سامان لے آؤں گا، صبح تلوار خریدتا ہوں۔ کرتے کرتے ایک دن اعلان ہوا کہ قافلہ تیار ہو گیا، اب نکلنے لگے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، ابھی بس میں دوپہر کے وقت تلوار خریدتا ہوں، ڈال خریدتا ہوں، اپنا سامان پورا کرتا ہوں، نکل جاتا ہوں۔ کہتے دوپہر بھی گزر گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب شام پڑ گئی، صبح فجر ٹائم پہلے ٹائم نکلوں گا اور جا کے مل لوں گا۔ کہتے صبح ہوئی، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شام کو نکل لوں گا۔ شام ہوئی، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب میں نے سوچا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی اپنی سواری کو تھکا لوں ان کے ساتھ نہیں مل سکوں۔ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا۔ اب میرے ذہن کے اندر باتیں بننا شروع ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو کیا کچھ کہنا ہے۔ میں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ گڑ رکھے تھے، بنا رکھی تھی پلاننگ کے طور پہ کہ نبی اسلام آئیں گے، میں اس طرح بات کروں گا نبی اسلام فوراً بن جائیں۔ 80 کے قریب منافق تھے۔ نبی اسلام واپس تشریف لائے۔ نبی اسلام کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تھے مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اپنے گھر میں جایا کرتے۔ نبی اسلام جیسے جیسے مجھے پتا چل رہا تھا کہ قریب آ رہے ہیں، میرے اوپر خوف بھی طاری ہوتا جا رہا تھا، تو باتیں بھی شیطان میرے ذہن کے اندر بنا رہا تھا۔ کہتے نبی اسلام نماز پڑھ کے بیٹھے ہماری طرف، اب لمبی قطار لگی، سلام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے چلو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، یہ منافقین کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے آؤ ٹھیک۔ کہتے میرا نمبر آیا، میں نبی اسلام کے سامنے بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے علاوہ بھی ہوتا نا ایسی بات کہتا کہ وہ بات ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتا، لیکن مجھے یہ بات کا یقین ہے اگر میں جھوٹی بات کہوں گا تو آسمان والا تمہیں آپ کو بتا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، فرمایا ادھر ہو جاؤ، تمہارا معاملہ اللہ کی سنت، سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب نبی اسلام کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں ہے، کسی مسلمان نے نہ سلام لینا ہے نہ ہی سلام کا جواب دینا ہے، بالکل کٹ ہوا۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ معاملہ میرے لیے بڑا خراب ہونا ہے، کیسے ہو؟ کہتے میں باہر نکلا، بڑے قبیلے کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، اور اللہ کے بندے کعب بن مالک سارے لوگوں نے باتیں بنا کے کی ہے، تو بات نہیں کر سکتا، جا نبی اسلام کے سامنے عذر پیش کر۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، دیکھنا کوئی نہ کوئی طرح حل نکل آئے گا۔ کہتے پھر میرے اوپر شیطان نے حملہ کیا کہ جا بات کر۔ میں نکلنے والا ہی تھا تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کوئی اور بھی ہے میرے جیسا کوئی اور بھی ہے جو پیچھے رہ گیا تھا؟ کہنے لگے 2 بھائی اور بھی ہے۔ کہنے لگے وہ کون؟ کہنے لگے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔
کہنے لگے اچھا، کہنے لگے مجھے تقویت ہوگی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، گھر چلا گیا. اب میں بازار جاتا، سلام کرتا، میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیتا. مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، آنسو طرف نظر ادھر کو کر لیتا. اللہ اکبر. میں سلام کرتا، نبی علیہ السلام سلام کا جواب ہی نہ دیتے. کہتے زمین وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی. میں نے کہا کب بھی مالک تم نے کر کیا لیا ہے؟ کہتے یہ دن گزر رہے تھے، شام کے علاقے سے غسان بادشاہ کا مجھے خط ملا کہ اے کعب بن مالک، تیرے جیسے اچھے انسان کو، تیرے جیسے اچھے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، ایسے معاملہ کرنا، یہ تیرے شان شان نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو چھوڑ، میرے پاس آ، جو تو چاہے گا تمہیں ملے گا، تمہیں سلطنت کے اندر میں شامل کروں گا. نبی علیہ السلام کے صحابی نے اس خاتون کو پکڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا. فرمایا میرے اوپر ایک اور دوسری آزمائش آنا شروع ہو گئی ہے. اللہ. کہتے میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میری بڑی پیار محبت تھا، دوست تھے. کہتے میں نے اس کی دیوار بنا کے ان کے باغ کے اندر گیا. میں نے کہا ابو قتادہ السلام علیکم. ابو قتادہ نے کوئی چینج کرنی ہے. میں نے پھر کہا قتادہ میرے ساتھ بات نہیں کرو گے؟ قتادہ چپ. پھر میں نے پوچھا ابو قتادہ میں میرا دوست. فرمایا جو کچھ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محروم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں منہ بنا کے واپس آ گیا. کہتے 40 راتیں اسی طرح گزر گئی تھی. اللہ. میرے بھائیوں یہ بڑے کٹھن حالات تھے ان کے لیے. کوئی بندہ بولے گا، سارے مسلمان اکٹھے، کوئی کسی کا سلام کا جواب نہیں دے رہا، کوئی کافی مالک کو بلاتا ہی نہیں. ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہ کسی مجلس میں اٹینڈ معاملہ حاضری ہوتی ہے، نہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں. اسی طرح بس نماز پڑھی گھر میں، نماز پڑھی گھر میں. ابھی 40 راتیں گزری تھی کہ نبی اسلام نے پیغام پہنچا دیا اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا، ان کو بولو کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جائیں، اپنے میکے چلی جائیں، یہ بیویاں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہتے ہیں یہ ایک مزید امتحان شروع ہو گیا. پہلے تو لوگ ہی تھے، اب گھر والوں کو بھی الگ کر دیا. اور یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا تھا؟ آسمان سے. نبی اسلام خود نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. فرمایا ان کو بولو کہ یہ اپنے بیویوں کو بھی الگ کر دیں. اللہ یہ بات کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر بھی متوجہ ہوا جو 3 تھے، خُلِّفُوا، جن کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت، جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان کے اوپر زمین، بما رحبت، بسبب وسعت ہونے کے. وسعت والی زمین ہے، کتنی زمین پھیلی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، ان کے سینے بھی ان کے لیے تنگ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا تو کیا کیا، ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے، یہ کس مصیبت کے اندر ہم پڑ گئے. اللہ اکبر. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا، اللہ ملجأ من اللہ، نہیں ہے اس ناراضگی کا معاملہ، من اللہ الا الیہ، مگر اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر اللہ ناراض ہے نا تو اس ناراضگی کا یہ معاملہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس رب کو راضی کیا جائے. جب وہ رب کو راضی ہو جائے گا سارے معاملات درست ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ثم تاب، پھر میں متوجہ ہوا، علیہم، ان کے اوپر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. اللہ اکبر. کافی مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 50 راتیں گزر گئی. 50 راتیں گزر گئی. میں فجر کی نماز کے لیے اپنے چھت پہ نماز پڑھ کے بیٹھا تھا تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے کعب بن مالک خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہم بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے تھے کہ جو بھی رستے میں ملتا صحابی ہمیں بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ملتا، محبت بڑے سلام اور جذبے کے ساتھ ہمیں ملتا اور مبارکباد دیتا. اور اسی طرح ملتے ملاتے میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی اس اعلان کرنے والے کی،
میرے بدن کے اوپر صرف وہی کپڑے تھے جو ہے تھے، باقی اس کے علاوہ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے۔ میں نے آریتن کسی سے کپڑے لیے، اپنا جو جوڑا تھا، اپنے جو کپڑے تھے، مجھے اتنی خوشی ہوئی اس اعلان کرنے والے کے متعلق، میں نے وہ دونوں چادریں اس کو تحفے کے طور پہ دے دی۔ میں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے اتنی خوشخبری والی بات سنائی ہے۔ کہتے میں بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آیا، نبی اسلام کے پاس آ کے ملا۔ نبی اسلام فرمانے لگے، کہا تیری ماں نے جب سے تمہیں جنا ہے، آج سے پہلے اتنا خوشی والا دن تیرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے معاف کر دی ہے۔ ہاں تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر دیا ہے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ایک جملہ بولا تھا، تینوں کی معافی ہو گئی تھی، اور میں کیونکہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، اس لیے ان کی بات ہو رہی ہے۔ بقیہ دو بھی وہاں قریب بیٹھے تھے۔ کہنے لگے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے سچ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے رب نے میری توبہ کو قبول کیا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کعب بن مالک کی جتنی زندگی رہ گئی ہے، انشاءاللہ کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر جھوٹ نہیں لے کے آئے گا۔ اللہ، اور نبی کو کہتے ہیں جتنی زندگی گزر گئی نبی اسلام کے اس معاملے کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور امید ہے انشاءاللہ جتنی بقیہ رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ ثم تاب علیہ لیتوبوا، پھر میں متوجہ ہوا ان کے اوپر تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وہ تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری بات فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنوا اللہ، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ سچ بولو گے عزت پاؤ گے۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، پریشان کن معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے انسان سکھ پا جاتا ہے، سکون کے اندر آ جاتا ہے۔ 80 منافقوں نے جو جھوٹ بولا وہ تو ٹھیک ہے، ان کا معاملہ چلا گیا، ان کا نام منافقین کے لسٹ کے اندر آ گیا، لیکن یہ جو دین تھے، مخلص انسان تھے، سچے مسلمان تھے، انہوں نے سچ بولا، رب العالمین نے ان کو مخلص لوگوں کے اندر شامل فرما لیا، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف فرما دیا۔ اس لیے یہاں ہم بھی یہ عہد کریں، انشاءاللہ ہم بھی ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ کے سلسلہ سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک